لگے گی عدالت کو کی نیت کے ساتھ کعبہ کو دست گزارش کر رہا ہوں اور سرکاری شہزادی بیان میں فضل مسلم پر محمد آل محمد صلوات کہ صرف قول کو نہیں دیکھنا چاہیے، قول کی گہرائی میں، قول کے ڈیپتھ میں
اس لیے کہ اکثر قول اچھا ہوتا ہے مگر مقصد اچھا نہیں ہوتا۔ آپ اس کی دلیل پوچھیں تو تاریخ کے دامن میں 2 دلیلیں موجود ہیں۔ پہلی دلیل منافقین کا مسجد ضرار بنانا، اور دوسری دلیل جنگ صفین میں قرآن کو نیزہ پر اٹھانا۔ ایک مسجد بنائی تھی منافقین نے، اس کو بھی انہوں نے عمارت نہیں کہا، اس کو بھی انہوں نے مسجد کہا۔ لفظ مسجد اپنی عمارت کے لیے بھی استعمال کیا، اور جنگ صفین میں نوک نیزہ پر قرآن کو بلند کیا گیا۔ مسجد ضرار کے خلاف پیغمبر اسلام کو حکم دیا گیا کہ ہرگز اس مسجد میں نہ جائیے گا، اسے گرا دیا جائے، اسے توڑ دیا جائے۔ اور جب نوک نیزہ پر جنگ صفین میں قرآن کو بلند کیا گیا تو مولا علی نے فرمایا کہ کلمہ حق ہے مگر مراد باطل ہے۔ تو جو ہمارے بڑا مشہور مولا علی کا جملہ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ کلمہ حق ہے اور مراد باطل ہے۔ اب ان 2 واقعات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو عزیزوں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ہر مسجد کی بات کرنے والا صاحب ایمان نہیں ہوتا، جیسے ہر مسجد کی بات کرنے والا صاحب ایمان نہیں ہوتا، جیسے ہر قرآن کی بات کرنے والا پیرو قرآن نہیں ہوتا، ویسے ہی ہر اصلاح کی بات کرنے والا مخلص نہیں ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ بھائی لفظ اصلاح کے ساتھ مقصد اصلاح دیکھنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ اصلاح غلط کو صحیح کرنے کا نام ہے، اصلاح صحیح باتوں پر اعتراض کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس بات کو میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آج سے 125 برس پہلے ایک تحریک شروع ہوئی تھی جس کا نام تاریخ میں تحریک وہابیت رکھا گیا، اور اسی تحریک کی بنیاد پر جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، اسی تحریک کی بنیاد پر زیارت قبور کو حرام قرار دیا گیا، اسی تحریک کی بنیاد پر توسل کو حرام قرار دیا گیا، اسی تحریک کی بنیاد پر استغاثے کو حرام قرار دیا۔ بھائی محمد ابن عبد الوہاب نے ابن تیمیہ کی کتابوں کے ذریعے جو تحریک شروع کی، اور جس تحریک کے بعد روزے منہدم کیے گئے، جس تحریک کے بعد قبروں کو بے صاحبان کیا گیا، جس تحریک کے بعد نبی کے روزے پر دعا مانگنا حرام قرار دیا گیا، جس تحریک کے بعد توسل کو خلاف شریعت قرار دیا گیا، وہ تحریک بھی فساد کے نام پر شروع نہیں ہوئی تھی، وہ بھی اصلاح کے نام پر شروع ہوئی تھی۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مستقبل روشن رہے گا۔ وہ تحریک بھی اصلاح کے نام پر شروع ہوئی کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، اور تحریک وہابیت نے اصلاح کے نام پر جو پہلا کام کیا وہ احترام کا خاتمہ کیا۔ پہلا کام جو تحریک وہابیت کے عنوان سے اور اصلاح کے نام پر کیا گیا وہ تھا احترام کے خلاف، کہ بھئی اللہ کے علاوہ تعظیم کسی کے لیے نہیں ہے، اللہ کے علاوہ احترام کسی کے لیے نہیں ہے، کسی کی قبر محترم نہیں، کسی کی قبر پر دعا مانگنا جائز نہیں۔ یعنی تحریک وہابیت نے اصلاح کے نام پر جو پہلا حملہ کیا وہ احترام پر کیا ہے، احترام پر۔ اور یہ احترام جزو دین نہیں ہے، یہ احترام اساس دین ہے۔ ہم نے دیکھا جہاں سے آدمیت کا آغاز ہوا وہیں سے احترام کا آغاز ہوا۔ حکم ہوا جب میں آدم کے پیکر میں روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدہ کر لینا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لینا، کہا تھا سجدہ کر لینا۔ اس کا مطلب کلمہ بعد میں ہے، احترام پہلے ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور سنیے گا، احترام جناب آدم کے سلسلے کا جو پہلا حکم دیا گیا وہ حکم کیا تھا کہ جب میں آدم کے پیکر میں روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدہ کر لینا۔ اور پہلا جھگڑا بھی یہیں پر ہوا، پہلا اختلاف بھی یہیں پر ہوا۔ جنہوں نے احترام کیا وہ فرشتے کہے گئے، جنہوں نے احترام کیا وہ فرشتے کہے گئے، اور جس نے آدم کا احترام نہیں کیا وہ ابلیس کہا گیا۔ ابلیس بنا تو منکر توحید ہونے کی وجہ سے نہیں، منکر خدا
کی وجہ سے. بھائی شیطان جو شیطان بنا وہ احترام نہ کرنے کی وجہ سے. اور قرآن نے بار بار ہوشیار کیا انہ لکم عدو مبین. دیکھو شیطان کے دھندوں میں نہ آنا, شیطان کی چالوں میں نہ آنا, شیطان کے باتوں میں نہ آنا, شیطان کے جالوں میں نہ پھنسنا, اس لیے کہ یہ تمہارا سب سے کھلا ہوا دشمن ہے. میں کہوں گا پالنے والے جب ابلیس سب سے بڑا دشمن ہے تو جہاں قرآن میں اتنی آیتیں بھیجی وہی ابلیس کی ایک تصویر بھی بھیج دیتا. ابلیس کا ایک فوٹوگراف بھی آ جاتا, ہم پہچان تو لیتے کہ ابلیس کا چہرہ کیسا ہے, اس کی ہائٹ کتنی ہے, اس کا قد کتنا ہے, اس کی صورت کیسی ہے. آواز آئے گی ہم نے ابلیس کا چہرہ نہیں دکھایا, اس کی صورت نہیں دکھائی ہے, اس کی عادت بتائی ہے. ابلیس کی پہلی عادت ہے یہ احترام نہیں کرتا ہے, یہ تعظیم نہیں کرتا. ابلیس کی عادت ہے یہ احترام نہیں کرتا ہے, یہ تعظیم نہیں کرتا ہے. اب ابلیس کو پہچاننا ہو تو پریشان نہ ہونا, عزا خانوں میں جانا پہچانتے جانا, حدیث جانا پہچانتے جانا, علم اٹھانا پہچانتے جانا, ایمانداروں میں آنا پہچانتے جانا, بارگاہوں میں جانا پہچانتے جانا. وہ سر جھکاتا نظر آئے وہ فرشتوں جیسا ہے, جو منہ بناتا نظر آئے. پہلا جھگڑا جو شروع ہوا ہے وہ بے احترامی سے شروع ہوا ہے. جو ابلیس بنا ہے. ہمارے نوجوان بچے ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہیں. یہ جملہ میں عرض کروں, آپ قرآن بھی اگر پڑھ کے دیکھیں تو اللہ نے بہت سی قوموں پر عذاب نازل کیا. تو جب آپ سبب معلوم کریں کہ اللہ نے ان قوموں پر عذاب کیوں نازل کیا, تو اللہ نے جو بہت سی قوموں پر عذاب نازل کیا ہے وہ بے عمل ہونے کی وجہ سے نہیں, بے ادب ہونے کی وجہ. ہمارے یہاں وہ بے احترامی کی وجہ سے. ابلیس بنا وہ بے ادبی کی وجہ سے. اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا. تو ہمارے یہاں تو نے مجھ کو آگ سے بنایا, ان کو مٹی سے بنایا. آگ کو کہتے ہیں نار. اس نے کہا تھا تو نے مجھے نار سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا. توجہ رکھیے گا بھائی, ابلیس بنا تھا نار سے اور فرشتے بنے تھے نور سے. ابلیس بنا تھا نار سے اور فرشتے بنے تھے نور سے. تو جو نار سے بنا اس نے احترام کرنے کا انکار کیا, مگر جو نور سے بنے انہوں نے اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب جہاں نار ہوتی ہے وہاں بغاوت ہوتی ہے, جہاں نور ہوتا ہے جہاں نار ہوتی ہے وہاں بغاوت ہوتی ہے, اور جہاں نور ہوتا ہے وہاں اطاعت ہوتی ہے. بھائی نار کا مطلب ہے بغاوت اور نور کا مطلب ہے اطاعت. اسی لیے تاریخ کی آئینے میں دو منظر نظر آتے ہیں, مکان ایک ہے منظر دو, گھر ایک ہے منظر دو. بھائی مکان ایک ہے منظر دو. ایک ہی مکان زہرا میں دو منظر ہیں. وہ منظر یہ ہے کہ جس مکان میں فرشتے چکی چلا رہے ہیں, حسنین کا جھولا جھولا رہے ہیں, روٹی کا سکرا لا رہے ہیں, اسی کو کلمہ پڑھنے والے آگ لگا رہے ہیں. میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, اسی مکان میں کلمہ پڑھنے والے آگ لگا رہے ہیں. کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, سب اپنے سلسلے بتا رہے ہیں.
اگر آپ نے اپنے ذہن کو اس موضوع کے لیے ہموار کر لیا تو آخری مجلس میں اس پوری گفتگو کا نچوڑ پیش کیا جائے گا. احترام. تو احترام جزو دین نہیں ہے، احترام عین دین ہے، احترام بنیاد دین ہے، احترام اساس دین ہے. دین بھیجنے والا واجب الاحترام، دین لانے والا واجب الاحترام، دین بچانے والا واجب الاحترام. اللہ نے جن کے ذریعے دین بھیجا وہ واجب الاحترام. اتنے واجب الاحترام کہ اللہ نے اپنے نبی کا جسم بنایا مگر سایہ جسم نہیں بنایا، بدن بنایا مگر سایہ نہیں بنایا. اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. بھائی نبی کا اللہ نے جسم بنایا مگر سایہ نہیں بنایا، اس لیے کہ سایہ کبھی کبھی بھاگ جاتا ہے. سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اللہ کو نبی کے ساتھ کوئی ساتھ چھوڑنے والا پسند ہی نہیں. بدن نہیں بنایا. اب پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. حالانکہ سایہ بدن عکس بدن ہے، جزو بدن نہیں. بات میری پہنچی؟ بدن کا سایہ بدن کا عکس ہوتا ہے، بدن کا حصہ یا پارٹ آف جسم نہیں ہوتا. جسم پر روشنی پڑی اور ریفلیکشن ہو کے پرچھائی گری، یہ ریفلیکشن ہے، یہ جسم کا حصہ نہیں. سایہ عکس بدن ہے، جزو بدن نہیں. کاندھا جزو بدن ہے، عکس بدن نہیں. اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچ جائے. بھائی سایہ عکس بدن ہے، جزو بدن نہیں. کاندھا جزو بدن ہے، عکس بدن نہیں. اللہ نے ایک ساتھ دو انتظام کیے کہ جب سائے کو سوچو گے عظمت نبی سمجھ میں آئے گی، جب کاندھے کو دیکھو گے عظمت علی سمجھ میں آئے گی. جب سائے کے بارے میں سوچو گے تو نبی کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اور جب کاندھے کے بارے میں سوچو گے تو عظمت علی سمجھ میں آئے گی. جس کا قدم نبی کے سائے تک نہ پہنچے وہ اور ہے، جو نبی کے کاندھوں پر قدم رکھ دے وہ اور ہے. تو عزیزان گرامی، دین بھیجنے والا واجب الاحترام، دین لانے والا واجب الاحترام، اور دین بچانے والے واجب الاحترام. مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس سلسلے میں کبھی کچھ اشارہ کیا تھا کہ نہیں، لیکن اس بات جی چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات پڑھوں کہ دین بچانے والے واجب الاحترام، ایسے واجب الاحترام کہ ماہ رمضان تھا، خانہ بطول تھا، اور آمد سبت رسول تھی. 15 ماہ رمضان آمد امام حسن مجتبی. نبی گھر میں داخل ہوئے تو کہا لاؤ میرے نواسے کو مجھے دو. تو کنیز نے کہا یا نبی اللہ کے رک جائیں، ابھی ٹھہر جائیں، پہلے میں بچے کو غسل دے دوں، پہلے میں امام حسن کو نہلا دوں، پھر آپ کی گود میں دوں گی، پہلے میں انہیں پاک کر دوں پھر آپ کی گود میں دوں گی. تو وہ نبی جنہیں پتھر مارے گئے وہ فیض نہیں آیا، جنہیں دیوانہ کہا گیا وہ فیض نہیں آیا، جنہیں صاحب کہا گیا فیض نہیں آیا. ان کے چہرے کے آئینے میں غیظ و غضب کے بادل اڑنے لگے، اور کہا تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا. تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے. آپ نے داد بھی دے دی، آپ نے سبحان اللہ بھی کہا، آپ نے حوصلہ بھی بڑھایا. لیکن ذرا ٹھنڈے دماغ میں سوچئے گا، یہ جو نبی ناراض ہوئے تو ناراضگی کا سبب کیا تھا؟ ناراضگی
نرمی کا سبب کیا تھا؟ بھائی کنیز نے جو یہ کہا کہ میں غسل دے دوں، میں پہلے پاک کر دوں، تو یہ کنیز کا خیال نہیں تھا، یہ کوئی قیاس نہیں تھا، یہ پیغمبر کی شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو، لیکن اس سے پہلے بچے کو پاک کرو، غسل دو، یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ تو کنیز نے کوئی خلاف شریعت بات نہیں کی، جو شریعت نبی لے کے آئے، اگر یہ بات بہت گئی تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، وہی شریعت کنیز نے نبی کو سنائی۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا نبی داد دیتے، نبی انعام دیتے، نبی پیٹ ٹھوکتے، نبی جزاک اللہ کہتے کہ بھائی کنیز ہو کے بھی شریعت یاد ہے، بھائی کنیز ہو کے بھی مسائل شریعہ یاد ہے، لیکن نبی نے نہ انعام دیا، نبی نے نہ داد دی، نبی نے نہ پیٹ ٹھوکی، نبی نے نہ جزاک اللہ کہا، نبی ناراض ہو گئے۔ بھائی پوری توجہ سے جملہ سنیے گا، میں کہوں گا یا نبی اللہ، ناراضگی کی کون سی بات؟ ارے اس نے تو شریعت سنائی ہے، آواز دے کے شریعت سنانے پر ناراض نہیں ہوں، معصوم کے مقابلے میں شریعت کو لانے پر ناراض ہوں۔ میں ناراض ہو کے تمام مبلغین شریعت بے عقیدت تک، یہ جملہ نہیں پہنچا، میں تمام مبلغین شریعت بے عقیدت تک ایک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ شریعت کے چشمے سے اہل بیت کو نہ دیکھنا، شریعت کی عینک سے اہل بیت کو نہ دیکھنا، اہل بیت کی آنکھوں سے شریعت کو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بات ہمارے بچے نوجوان بہت غور سے سنیں، شریعت کے ترازو میں اہل بیت کو نہ تولنا، احکام معصومین کے ترازو میں شریعت کو توڑنا، اس لیے کہ شریعت اہل بیت کو آپریٹ نہیں کرتی ہے، اہل بیت شریعت کو آپریٹ کرتے ہیں۔ شریعت کچھ اور نہیں ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا نام شریعت ہے، ان کے کلچر کا نام شریعت ہے، ان کے رہنے کے سلیقے کا نام دین ہے، ان کی چادر کا نام آیت تطہیر ہے، ان کے برقعے کا نام سورہ نور ہے، ان کے تکیے کا نام توکل اللہ ہے، ان کے بستر کا نام مشیت خدا ہے، ان کے گھر کے طریقے کا نام شریعت ہے، ان کی کنیز کی زبان کا نام قرآن۔ شریعت کے چشمے سے اہل بیت نہیں دیکھے جائیں گے، اہل بیت کی آنکھوں سے شریعت دیکھی جائے گی۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ بہت سے لوگ عزاداری کے معاملے میں، عقائد اہل بیت کے معاملے میں شریعت کا نام لے کے شرارت کرتے ہیں۔ صاحبان علم تشریف فرمائے، بہت سے شریعت کے مسائل موجود ہیں۔ اب ہمارے بچے نوجوان جب تحفۃ العوام پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اپنے جسم کو اذیت پہنچانا خلاف شریعت ہے، خون بہانا خلاف شریعت ہے۔ اب جب یہ مسئلے سامنے آتے ہیں تو دماغ میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ شریعت کہہ رہی ہے کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ، اور ہم محرم میں کالے کپڑے پہنے ہیں، ہم ایام عزائے فاطمیہ میں کالے کپڑے پہنے ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ جسم کو نقصان پہنچانا خلاف شریعت،
وہ ہم زنجیر لگا رہے ہیں، ہم امام حسین کے نام کا خون بہا رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا شریعت اور ہے، حسینیت اور ہے؟ کیا شریعت اور ہے اور حسینیت اور ہے؟ تو عزیزو ایسا نہیں ہے، شریعت جو کہہ رہی ہے وہ 100% صحیح کہہ رہی ہے۔ تو سنیے گا، شریعت جو کہہ رہی ہے وہ 100% صحیح کہہ رہی ہے، مگر اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام عبدالعباسوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام جمعے کی نماز بدھ کے دن میں آیا ہے۔ اسلام صاحبہ کے فرق کے لیے ہے۔ اگر ایک آدمی خدا نہ کرے پاگل ہو جائے تو نہ نماز واجب نہ روزہ واجب۔ احکام شریعت کب تک ہے؟ جب تک عقل ہے۔ پاگل میں شریعت ہی نہیں ہے، اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا۔ شریعت جو کہہ رہی ہو صحیح کہہ رہی، لیکن عقل کے ناخن ہاتھ میں لے کے سوچنا چاہیے شریعت یہ کہہ کس کے لیے رہی ہے۔ عوام کے معاملے میں کہہ رہی ہے، امام کے معاملے میں کہہ رہی ہے۔ ارے شریعت عوام کے لیے اور ہے، شریعت امام کے لیے، بھائی احکام شریعت ہمارے لیے اور ہیں، معصومین کے لیے اور ہیں۔ ہمارے لیے نماز شب مستحب ہے، ان کے لیے نماز شب واجب ہے۔ بھائی شریعت ہمارے لیے اور ہے، معصومین کے لیے اور ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاتھوں کا اشارہ کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ رکوع کے عالم میں ہے۔ بھائی وہ رکوع کے عالم میں انگوٹھی دے تو آیت نازل ہو جاتی ہے۔ ہمارا بچہ نماز کے عالم میں پیٹھ پر بیٹھ جائے تو نماز میں خلل پڑ جاتا ہے، ان کا نماز سب کچھ پہ آ جائے تو سجدے کا طول ہو جاتا ہے۔ بھائی شریعت ہمارے لیے اور معصومین کے لیے ہے۔ ہمارا بچہ بیمار پڑا، وہ مٹی کھانے لگا تھا، جب چھوٹا تھا تو وہ بیمار پڑا اور مٹی کھانے لگا تھا۔ جب وہ مٹی کھا رہا تھا تو ہم نے شریعت سے پوچھا مٹی کھانا حرام ہے کہ حلال؟ شریعت نے کہا حرام۔ اس نے گملے کی مٹی کھائی، شریعت نے کہا حرام۔ اس نے آنگن کی مٹی کھائی، شریعت نے کہا حرام۔ اس نے میدان کی مٹی کھائی، شریعت نے کہا حرام۔ وہ بیمار پڑا، ایک عالم دین ذرا سی چھٹکی میں ایک مٹی لائے، ہم نے پوچھا حضور یہ کیا؟ کہ یہ کربلا کی مٹی، قبر حسین کی مٹی، یہ خاک شفا ہے۔ ہم نے شریعت سے پوچھا آپ کیا کریں؟ شریعت نے کہا فوراً کھلا، یہی دوا، یہی شفا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ شریعت نے کہا یہی شفا ہے، وہ یہی دوا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی سماعت کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پڑھ نہیں رہا ہوں، آپ پڑھوا رہے ہیں، لیکن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی دوا یہی شفا۔ تو جیسے کہیں اور کی مٹی کھائی تو وہ حرام، قبر حسین کی مٹی کھائی سبب حیات، سبب شفا۔ ویسے اگر فیشن میں کالے کپڑے پہنے نماز مکروہ ہو گئی، ہمیں حسین نے پہلے نماز شروع نماز، اگر فیشن میں کالے کپڑے پہنے نماز مکروہ ہو گئی، ہمیں حسین نے پہلے نماز قبول ہو گئی۔ دنیا والوں کے لیے خون بہایا،
دلیل ہے کہ ان کو شریعت کی آنکھوں سے نہ دیکھنا، شریعت کو ان کی آنکھوں سے دیکھنا، ان کو شریعت کی ترازو پہ نہ توڑنا، شریعت کو ان کی ترازو پہ توڑنا، یہ بھی خلاف احترام ہے۔ عزائے سرکار سید الشہداء کا احترام بھی لازم ہے۔ بھائی جو ابلیس بنا وہ بے احترامی کی وجہ سے بنا، اور میں نے عرض کیا تحریک وہابیت کا پہلا حملہ احترام پر ہوا، اور قرآن سب سے زیادہ ڈیفینس احترام کا کر رہا ہے۔ بھائی ابھی میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے بے عمل کو برداشت کیا ہے مگر بے ادب کو برداشت نہیں کیا ہے۔ جس نے احترام نہیں کیا اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ احترام کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن میں قوم موسیٰ کا ذکر ہے اور تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ بھائی قرآن میں تابوت کا ذکر ہے، لوگ پوچھتے ہیں تبرکات اعضاء کہاں لائے؟ ارے قرآن کے خانے میں رکھے تو وہیں سے نکال لائے۔ بھائی قرآن میں تابوت کا ذکر ہے، تابوت سکینہ، تابوت سکینہ کا مطلب ہے سکون پہنچانے والا تابوت، اس میں انبیاء کے تبرکات تھے۔ اب آپ پس منظر پڑھیے کہ جب تک قوم موسیٰ تابوت سکینہ کا احترام کرتی رہی، غالب رہی، اور جہاں پہ احترامی کی وہاں مغلوب ہو گئی۔ بھائی تابوت سکینہ آیا تھا کہ اس کے ذریعے وہ فتح حاصل کریں، اور تفسیر قبلہ بیٹھے مولانا بیٹھے ہوئے تفسیر ہے تابوت سکینہ کی کہ تابوت سکینہ کو آگے آگے فرشتے اٹھائے رہتے تھے، تابوت کو فرشتے کاندھا دیتے تھے، تابوت کو فرشتے کاندھا دیتے تھے۔ اس کا مطلب تابوت اٹھانا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ارے تو فرشتہ ہونے کی دلیل ہے۔ آواز ہے محمد والا۔ انہوں نے تابوت سکینہ کا جب تک احترام کیا، سنیے گا بس آخری مرحلہ، وہ کامیاب رہے، اور جب تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی تو وہ برباد ہو گئے۔ تفسیر میں ملتا ہے کہ ان کے بچے تابوت میں رسی باندھتے تھے، اور جیسے بچے کسی شے میں رسی باندھ کے اسے کھینچتے ہوئے دوڑتے ہیں، اس سے آواز نکلتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو قوم موسیٰ کے بچے تابوت سکینہ میں رسی باندھ کے اسے گلیوں میں کھینچتے ہوئے گزرتے تھے۔ اللہ نے عذاب نازل کیا، حالانکہ یہ کام بچے کرتے تھے، بچے ناسمجھ ہوتے ہیں۔ سمجھایا جا رہا ہے جو ناسمجھی میں بے ادبی کرے جب اللہ اسے نہیں چھوڑتا۔ ارے اس معاملے میں بچے کو چھوڑے نہیں جاتے، بوڑھے کیا ہے؟ یہ میں تفسیر قرآن سنا رہا ہوں۔ تابوت سکینہ کو ان لوگوں نے بت خانے میں ڈال دیا۔ تفسیر بتا دی جیسے ہی تابوت بت خانے میں پہنچا سارے بت گر گئے اور تابوت بت خانے سے باہر آ گیا۔ تابوت نے اپنا ٹھکانہ بتایا کہ تابوت کبھی بت خانوں میں نہیں ملے گے، عزا خانوں میں ملیں گے۔ اب کوئی پریشان نہ ہو کہ یہاں کیوں آئے، یہاں کیوں نہیں آئے۔ عزیزو احترام، نبی تو نبی، امام تو امام، معصوم تو معصوم، احترام کی شرط ہے اور بے احترامی برداشت۔ یہ موضوع میں نے اس لیے عرض کیا کہ عزاداری کے نام پر بھی بعنوان اصلاح بہت سی بے احترامیاں سامنے آتی ہیں، اور جیسے وہابیوں نے بے احترامی کی جب کسی نے پوچھا تو کہا ہم اصلاح کر رہے ہیں، یہاں بھی پوچھے تو کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ صلوات ہے محمد اصلاح کی ڈر پہ جانا چاہیے۔ چنانچہ ایک بے احترامی یہ ہوتی ہے کہ اکثر عزاداری کے معاملات خوابوں کے ذریعے بھی حل ہوئے۔ بہت سے تابوت، بہت سی مجلسیں ایسی ہیں جو خوابوں کی بنیاد پہ ہیں کہ فلاں مومن
نے خواب دیکھا تھا یہ مجلس ہو رہی ہے، فلاں مومنہ نے خواب میں تابوت دیکھا یہ تابوت سجایا جا رہا ہے۔ تو یہ سنیے گا بس آخری بات اور گفتگو تمام۔ تو سوال ہوتا ہے جہاں کہ خوابوں والی عزاداری تو خوابوں کی بنیاد پہ ہے، اسلام میں خوابوں کی کیا اہمیت ہے؟ بہت آسانی سے میں ایک جملہ عرض کروں گا، قبلہ پہلے ہی پہنچ گئے ہیں۔ اگر اسلام میں خوابوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو مسلمانوں کے ہاتھ میں بکرے کی رسی نہ ہوتی۔ قرآن میں ایک اور خواب کا ذکر ہے، سنیے گا قبلہ، کہ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ آسمان سے بلند ہوئی اور اس کے محل میں گری اور اس کا محل خاکستر ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا، اور وہ محلہ جس میں بنی اسرائیل رہتے تھے، جناب موسیٰ کی قوم، وہ محفوظ رہا۔ اس کا محل اور قبطی یعنی جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو فرعون نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو نجومیوں نے کہا کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے لیے ہلاکت و تباہی کا سبب بنے گا۔ فرعون نے خواب دیکھا، کس نے؟ فرعون نے، کافر نے، اپنے کو خدا کہتا تھا، جھوٹے نے خواب دیکھا۔ مجھے بتائیے خواب دیکھنے والا جھوٹا تھا، خواب سچا نکلا کہ جھوٹا؟ میں کیا سنا آپ نے؟ بھائی فرعون جھوٹا تھا، اس نے خواب دیکھا تو وہ جھوٹا تھا، مگر خواب جھوٹا نکلا کہ سچا؟ بھائی بنی اسرائیل میں موسیٰ آئے کہ نہیں؟ موسیٰ فرعون کے لیے سبب ہلاکت بنے کہ نہیں؟ کا خواب سچا نکلا، لیجئے جھوٹے کا خواب سچا نکلا۔ اگر فرعون کا خواب سچا نکلا تو عزاداروں کے خواب دیکھ رہا۔ بڑی آسانی سے کہا جاتا ہے خواب ہوئی کیا اہمیت ہے؟ فرعون کا جھوٹا مگر خواب نکلا۔ آپ یقیناً بول رہے ہوں گے لیکن مجھے اپنے کانوں پر شک ہے کہ شاید میں اونچا سننے لگا ہوں۔ فرعون جھوٹا تھا، خواب سچا نکلا۔ مجھے بتائیے کیوں؟ جھوٹے کا خواب سچا کیوں نکلا؟ فرعون کا خواب سچا کیوں نکلا؟ کہا اس لیے کہ اس خواب کا تعلق معصوم سے تھا۔ قرآن ایک پیغام پہنچا رہا ہے کہ جن خوابوں کا تعلق معصوم سے ہوگا وہ جھوٹا بھی دیکھے تو سچا نکلے گا، اور جیسے فرعون کے خواب کا تعلق معصوم سے تھا ویسے ہی عزاداروں کے خوابوں کا تعلق۔ معصوموں سے، علم و گہوارے کا تعلق معصوموں سے۔ یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ اگر جھوٹا بھی کوئی خواب دیکھے مگر اس خواب کا ریلیشن معصوم سے ہو تو خواب سچا نکلتا ہے۔ اب آخری بات ہے، خوابوں کی اہمیت ہے عزاداری میں بھی، اور خوابوں کی خود اتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ نے جناب یوسف کو ایک علم دیا تھا۔ کیا علم تھا؟ تعبیر خواب کا علم، کہ جناب موسیٰ جناب یوسف خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ اب سنیے گا بہت غور سے، اور چاہے جلدی جناب یوسف کے پاس خوابوں کی تعبیروں کا علم تھا۔ جب جناب یوسف قید خانے میں تھے
تو قیدی نے اسے کہا کہ یوسف میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو جناب یوسف نے کہا کیا خواب دیکھا؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا میرے سر پہ ایک کشتی ہے، سینی ایک تھالی رکھی ہے اور اس پہ سوکھی ہوئی روٹیاں ہیں اور چیل کوے اس پہ ٹھوکے مار مار کے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں۔ یوسف اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو جناب یوسف نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حاکم وقت کا اطاعت تجھ پہ نازل ہوگا، تجھے موت کی سزا دی جائے گی، تیرا بھیجا بھیجا سر سے باہر آئے گا اور وہ چیل کوے کھائیں گے۔ یہ ہے اس خواب کی تعبیر۔ تو اس قیدی نے کہا لگایا کہ یوسف میں تو جھوٹ بول رہا تھا، میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ سنیے گا کہ میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ ہے۔ یوسف نے کہا تو جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، اگر میں جو کہہ رہا ہوں احترام کا خاتمہ کرنا چاہتا اور اس کا سارا رخ عزائے سرکاری سید الشہداء کی طرف، لیکن عزاداری میں جو بھی ہوتا ہے وہ جذبہ احترام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحرا چڑھایا جا رہا ہے احترام کی وجہ سے، نعت دلوائی جا رہی ہے احترام کی وجہ سے۔ اب رامپور میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، بی بی سیدہ کی مجلسیں، ہمارے لکھنؤ میں جب جناب سیدہ کی نظر ہوتی ہے تو ایک تو مرد نہیں آتے اس میں اور دوسرے اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے۔ یہاں بھی غالباً تمام مومنین ماشاءاللہ حسینی کہیں کا ہو، علاقے بدلتے جذبے نہیں بدلتے، محلے بدلتے مولا نہیں بدلتا۔ ہر جگہ ایک طریقہ ہے۔ اب ایک طبقہ ہے جو اصلاح کے نام کہ صاحب یہ جناب سیدہ کی نظر ہوتی ہے تو پھلوں پر نظر ہو رہی ہے، وہ آپ نے اس پہ چادر ڈال دی، پردہ ڈال دیا، تو شریعت میں پھلوں کا پردہ کہاں ہے؟ شریعت میں پھلوں کا پردہ کہاں ہے؟ تو اگر آپ ہم سے پوچھیں گے کہ شریعت میں پھلوں کا پردہ کہاں ہے تو ہم کہیں گے کعبہ دیکھ کے بتائیے گھروں کا پردہ کہاں ہے؟ بتائیے کہ گھروں کا پردہ کہاں ہے؟ قرآن کا جزدان دیکھ کے بتائیے کہ کتابوں کا پردہ کہاں ہے؟ اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ جناب سیدہ کی نظر میں یہ پردہ کیوں ہے تو ہم پوچھیں گے کعبے پر پردہ کیوں؟
कौन सी दुश्वारियां? अरे सब एहतराम की वजह से हो रहा है। और फिर ये सब हमारे बुजुर्ग उलमा, हमारे हिंदुस्तान के बुजुर्ग उलमा और बुजुर्ग फुक़हा की निगरानी में हुआ है। ये जो हमारे हिंदुस्तान में अज़ादारी के जितने तरीके हैं, एक से जय्यद उलमा गुजरे हमारे हिंदुस्तान में, उनकी निगरानी, उनके फुक़हा की निगरानी में हुआ है। ये नौजवानों के जज्बात का नतीजा नहीं है, ये किताबों की रवायात का नतीजा है। हम इसमें कोई अमेंडमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जनाब सैयदा के नज़र में जो ये हुआ, सरकार नासुर मिल्लत हामिद हुसैन साहिब वक़ार, ये उलमा जानते क्या मंज़िलत थी, उनकी नज़र होती थी। गुफ़रा वाले रहो मकामा, ऐसे जय्यद आलिम दीन उनकी यहाँ नज़र होती थी और इसी तरीके से होती थी। तो आप अज़ादारों पर एतराज़ कर रहे हैं या उलमा पर एतराज़ कर रहे हैं? भाई अगर इस अज़ादारी पर एतराज़ है तो ये अज़ादारी नौजवानों के जज्बों का इज़हार नहीं है, हमारे बुजुर्ग उलमा की निगरानी का नतीजा है। नासुर मिल्लत पर एतराज़ है या हामिद हुसैन हिंदी पर एतराज़ है या गुफ़रा खाब पर एतराज़ है, इसके पीछे लॉजिक है अजीज़ों, सबब है। ये जो जनाब सैयदा की नज़्म पर्दा है, एक तो पर्दे की तरवीज और तबलीग हो, आने वाली बीवियां पर्दे की अहमियत समझे कि सैयदा की नज़र में पर्दा कितना इंपॉर्टेंट है। जिनकी नज़र पर्दे में होती है उनकी कनीज़ों को कितना पर्दा करना चाहिए। इसमें राजे को हिम्मत समझिए। और दूसरे ये कि खुद मिजाज सैयदा, मिजाज सैयदा तो मसाइल की तरफ, अगर कोई मैयत पलंग पर लिटा के निकाली जाए तो उलमा बैठे, ये जायज़ है या नाजायज़ है? भाई क्या शरीयत मना करती है? अगर ताबूत नहीं है कहीं तो पलंग के ऊपर, पटरे के ऊपर मैयत रख के निकाली जाए तो क्या हराम है? नहीं, जायज़ है। मगर जनाब सैयदा ने कहा कि अस्मा, मुझे ये जनाजों का तरीका पसंद नहीं है। क्या सुना? शरीयत जिस चीज की इजाजत दे रही है, सैयदा कह रही मुझे ये तरीका पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरा जनाजा इस तरह से उठे। तो अस्मा ने कहा मैं अफ्रीका गई थी, हबश, तो वहां मैंने देखा कि जनाजा निकालने का एक तरीका यह है कि मैयत दिखाई नहीं देती, मालूम ही नहीं होता कि मर्द की मैयत है या औरतों की मैयत। तो कहा वो तरीका कैसा है? तो जनाब अस्मा ने ताबूत की शबीह बनाई, जनाब सैयदा के सामने शबीह बनाई। ये शबीहें आज़ा खानों से नहीं शुरू हुई हैं, खाने ज़हरा से शुरू हुई हैं। खुद जनाब सैयदा के सामने शबीह बनी, फरमाया अस्मा अल्लाह तेरे पर्दे को सलामत रखे। मिजाज सैयदा कि जैसे सबका जनाजा उठता है वैसे उसका जनाजा न उठे, अंधेरी शब में जनाजा उठे। या अली मेरे जनाजे में रोशनी न हो। बता क्या बात है बोलो। और ये क़यामत की शब है, आज शब शहादत है, मासूम आलमिया में। आज की शब जनाब सैयदा के घर का मंजर कैसा रहा हो? 3 जमात सानी की शब है ना, कर्बों से शहादत है। अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं कि आज की रात सैयदा के घर में कैसी गुजरी होगी, तो आज की रात को अगर आपको देखना है तो जिंदान शाम की एक रात देखिए। वो रात जब मैं हुसैन के सीने पर सोने वाली कह रही है वो भी अम्मा मेरा बाबा ख्वाब में आया था, ना होगा मेरा बाबा कह रहा था सकीना मैं तुम्हें लेने आ गया। भाई ये मंजर पहला नहीं है, जिंदान में सकीना कह रही है मेरा बाबा ख्वाब में आया, मदीने में सैयदा कह रही है या अली मेरा बाबा ख्वाब में आया। अरे ये 2 बीवियां हैं जिनकी मुसीबतें एक जैसी, एक मदीने में सैयदा, एक करबला में सकीना।
مسلسل اپنے بیانات کے ذریعے ادائے فاطمیہ کو فروغ دے رہے ہیں. ہمارے مولانا زما صاحب قبلہ نقوی صاحب آپ سلامت رہے. آج جو ادائے فاطمیہ کو یہ فروغ ہو رہا ہے اس پہ ہمارے علماء کا بڑا ہاتھ ہے کہ معصوم عالم کی صف اعلیٰ ہر جگہ بچھی. تو عزیزو آج کی شب جیسے سیدہ نے کہا کہ میرا بابا خواب میں آیا ویسے ہی بیوی سکینہ نے کہا میرا باپ خواب میں آیا. وصیتیں کی یا علی فلا فلا کو میرے جنازے میں نہ آنے دی. یا علی میں اپنے بابا کے پاس شکایت کرنے جا رہی ہوں بابا میری پسلیاں توڑ ڈالی گئی بابا میرا بوزن باہر ڈالا گیا بابا میرا گھر جلا دیا گیا بابا تم نے مجھے صدیقہ کہا تھا مجھے بڑے دربار میں جھٹلایا گیا. دو دن یا علی آپ ہی مجھے خود لیجیے گا یا علی آپ ہی مجھے قبر پہ ڈالیے گا. 2 منٹ بھی نہ ہوں گے وہ مجلس تمام ہو جائے گا انشاءاللہ. دل میں راجہ بھائی کی اور رات میں یہی کے اوپر انشاءاللہ مجلس سنیے گا تو پھر تفصیل سے مسائل بیان کہا یا علی آپ ہی مجھے خود دیجیے